سے زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے، ایسے ہی زنا سے بچنا اگر موقع ملے کسی کو تو بہت بڑی نیکی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیسا نوازا کہ نہیں نوازا، بچے تھے وہ۔ تو بھائی کرنے والے بہت ہیں، بچنے والے تھوڑے ہیں۔ تو کرنے والوں میں اگر اپنا شمار کرو گے تو جہاں بہت سارے لوگ ہیں مزے کی زندگی گزاری، تھوڑے دنوں کے لطف اور مزے ہیں، اس کے بعد دنیا کا سکون بھی گیا اور آخرت میں جہنم کی آگ۔ اور اگر بچنے والوں میں آ گئے تو ان تھوڑے لوگوں میں اللہ شامل کر لیں گے جو تھوڑے شکر گزار ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا ماحول کریٹ کرو کہ پھر آپ کو بچنے کا موقع ملے، دور بھاگو۔ میں نے بتایا نا، کوئی لڑکی گھر میں آتی ہے، باہر نکل جاؤ گھر سے، بولے بھائی تنہائی میں نہیں۔ میں تو اس کی احتیاط کرتا ہوں، کوئی جوان خاتون اگر مسئلہ پوچھنے آ جائیں، بوڑھی ہے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، جوان خاتون ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ خواتین کو تو ماحول کا نہیں پتہ ہوتا، اب وہ آئی ہیں، میں گھر میں کوئی نہیں ہے، آگے دروازہ بجا رہی ہیں، مفتی صاحب گھر میں مسئلہ پوچھ لیں، گھر میں نہیں بیٹھوں گا، سڑک پہ کھڑے کھڑے پوچھو، ٹھیک ہے نا، بے اکرامی ہے۔ گھر میں آنا ہے تو پھر مسجد کے کسی خادم کو یا کسی بندے کو گھر میں بٹھاؤں گا کہ بھئی آپ بھی آ جاؤ، کیونکہ بدگمانی کا موقع دینا بھی کیا ہے، حرام ہے۔ ہاں گھر والے موجود ہوں، اہلیہ موجود ہیں، پھر بے شک آگے بیٹھو۔ اور پھر بھی میں ایسا نہیں کرتا کہ اہلیہ دوسرے کمرے میں اور یہ خاتون اس کمرے میں میرے ساتھ بیٹھے، ایسا نہیں ہوگا بھائی، ایسا کریں گے تو کون آئے گا، ہے بھائی، ایسا نہیں ہوگا۔ گھر والوں کو ایک دن کیا ہوا، ایک خاتون آئی، پنجاب میں تھا میں، وہ نہیں الگ کمرے میں آپ سے بات کرنی ہے، الگ کمرے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کوئی بہت ہی ایسی بات ہے جو نہیں میری وائف سے نہیں کرنا، اس سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ تو پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنی وائف کو دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا، دروازہ بند کیا، میں نے کہا کنڈی نہیں لگے گی، تھوڑا سا جو ہے نا، میں نے کہا آپ جب چاہو جھانک کے دیکھ لینا، ٹھیک۔ اس لیے نہیں کہ ہم کوئی بہت بڑے نیک ہیں، اس لیے کہ بھائی ہمیں اپنے اوپر اعتماد، نیک نہیں ہے تبھی تو یہ کچھ کر رہے ہیں، نیک ہوتے تو ہمیں کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کی، بھائی نیک ویک نہیں ہے، ہمیں اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، برائی آتے ہوئے کبھی کوئی دیر نہیں لگتی ہے۔ جو اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالے گا وہ کیا ہوگا، پھنسے گا، وہ پھنسے گا بھائی، وہ چوڑے میں آئے گا۔ جس نے بھی اپنے نفس پہ اعتماد کیا نا کہ نہیں ہم تو کیونکہ بہت 18ویں منزل پر پہنچ چکے ہیں سلوک کی، اور یاد رکھو کوئی پیر و مرشد اگر اس طرح کر رہا ہے، کسی خاتون کو سامنے بٹھا کے اس سے باتیں کر رہا ہے یا تنہائی میں ملاقاتیں کر رہا ہے تصوف کے نام پہ کہ روحانیت ٹرانسفر ہو رہی ہے، ایسے پیر سے بھاگو، یہ بہت کچھ ٹرانسفر کر سکتا ہے، ایسے پیر سے بھاگ جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ نوجوان لڑکا، امرد خوبصورت کوئی لڑکا ہو، کوئی اس سے زیادہ اگر فری ہو رہا ہے نا دین کے نام پہ، تو بھی بھاگو، تو بھی کیا کرو، بھاگو۔ آج کل یہ برائی بھی ہے، دینداروں میں بھی ہے، بے دینوں میں بھی ہے، تو اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ، جہنم کی آگ برحق ہے، اللہ کا وعدہ